ہائی ایوری ون، دس از تسکین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واو ٹی وی۔ گزشتہ کچھ دنوں میں پانی سے جڑے دو حادثات جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کو پوری دنیا میں سنا گیا۔ ایک آپ کو پتہ ہے ٹائٹینک دیکھنے کے لیے ایک سب مرین جو تھی، چھوٹی سی سب مرسیبل، اس کو کہنے کی ایک چھوٹی سی ایک اسپیشل ایک کشتی بنائی گئی جس میں 5 لوگ بیٹھ سکتے تھے، بڑے امیر کبیر لوگ تھے، اور پانی کے تقریباً 4 کلومیٹر سے زیادہ نیچے جانا تھا، اور انہوں نے ٹائٹینک کا جو ملبہ تھا، ٹائٹینک جو آئیکونک جہاز تھا، بحری جہاز، تو اس کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ تھا کہ خبر یہ بن گئی کہ وہ مسنگ ہو گئے۔ اب دوسری جو بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ گریس یعنی یونان کے ساحل کے پاس ایک ایسی بوٹ بڑی سی تھی، وہ کیپسائز ہو کے ڈوب گئی۔ تقریباً 500-700 لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی اس کا مطلب تعداد میں انسان تھے، جس میں تقریباً 150 کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ پاکستانیز تھے، نوجوان تھے یا مرد تھے۔ اب وہ کشتی جو بدقسمتی سے ڈوبی ہے اس میں درجنوں، شاید 150 کے قریب پاکستانیوں کی جانیں چلی گئی۔ بہت بڑا افسوسناک یہ ثانیہ تھا، اور اس پہ یونان کے اندر تو بہت زیادہ احتجاج ہوا، پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان کے اندر وہی دال روٹی کے چکر میں لوگ پھنسے ہوئے، نہ کوئی کسی کو پوچھتا ہے، نہ کوئی کسی کو بتاتا ہے۔ ایک عجیب سا لائف کا ایک وہاں پہ ایک سرکل بنا ہوا ہے، نہ کوئی ریئیکشن دیتا ہے، نہ کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ یہ جو نوجوان تھے کس کے ہتھے چڑھ گئے تھے، یہ انسانی اسمگلر کون ہوتے ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ان کو پہنچاتا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی نیٹ ورک یا مافیا تو ہوتا ہوگا، اور حکومت پاکستان نے وہی بے شرموں والا جملہ لکھ دیا کہ جی تحقیقات ہوں گی اور انکوائری ہوگی۔ انکوائری کیا کرنی ہے آپ نے، تحقیقات کیا کرنی؟ تو بہرحال آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ کو دیکھ کے یہ جو موجودہ حکومت ہے لگتے نہیں ہے حکومت ہے، ایک عجیب سا گروہ سا ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سارے لوگ ہیں، کسی کو منسٹر بنا دیا، کسی کو پتہ نہیں کون سا وزیر لگا دیا، مشیر لگا دیا، عجیب سا نہ حکومت لگتی ہے یا کچھ بھی نہیں۔ لوگ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی واز ٹرائنگ ٹو تھنک ناٹ فگر آؤٹ، سوچ رہا تھا کہ جب اس طرح کا کوئی پروگرام یا ویڈیو بنائی جاتی ہے تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذمہ دار کون، اس کے ذمہ دار کون ہے، رسپانسبلٹی کس پہ اوپر عائد ہوتی ہے جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے۔ تو اوبیسلی کہیں نہ کہیں سب ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے جی، سب سے بڑے ذمہ دار تو حکومت ہوتی ہے وقت کی۔ کچھ ماہ پہلے بھی اٹلی میں آپ کو پتہ ہے کہ اسی طرح کا ایک حادثہ ہوا تھا جس میں کئی قیمتی جانیں گئی تھی، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت سے پاکستانی بھی اس میں شامل تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بی بی سی اردو کے اوپر ایک نوجوان نے پھر حصہ لیا ڈاکومنٹری میں، جو اس پہ رپورٹ بنائی گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی دفعہ وہ چھوٹی سی بوٹ کے ذریعے یورپ آنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن ناکام ہو جاتا ہے یا پکڑا جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن لکیلی اب تک وہ بچا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو عرف عام میں کہتے ہیں کہ ڈنکی لگانا، یہ ایک عجیب سی ٹرم ہے۔ تو پاکستان میں بھی جب میں وزٹ کرتا ہوں میں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، تو ڈنکی لگانا، نوجوان جو ہیں ان ادر ورڈز پاکستان کو چھوڑتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کون سے ممالک سے ان کا کوئی روٹ ہے، کوئی ان کو بتاتا ہے، یہ وہاں سے ہوتے بعد میں کوئی ایسا روٹ بناتے ہیں کہ یہ سمندر کے ذریعے فرانس یا انگلینڈ یا اس طرح کر کے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اپنی جان کو ظاہر ہے اتنے بڑے رسک میں ڈالتے ہیں، اور سمندر کی پھر بے رحم لہروں کی نظر بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بدقسمتی سے۔ اب بھی یہ ہوا ہے گریس میں احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ وہ سارا، اور دنیا بھی پریشان ہے کہ اب کس کو پکڑیں، کیا کریں۔ لیکن یہ دیکھیں نا کہ لوگ جو ہیں نوجوان، یہ اب ظاہر ان کو پیسہ بھی دیتے ہوں گے اطلاعات کے مطابق، وہ لاکھوں روپے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غریب لوگ تو نہیں ہو سکتا غریب اس سینس میں ہو کہ جمع پونجی بھی لگا دیتے ہیں یہ وہ سارا، لیکن جو کوئی دیہڑی دار بندہ ہے ہو سکتا ہے اس کے بھی پاکستان سے باہر جانے کے خواہش ہو، یا حالات ایسے ہیں کہ کئی لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے بھی گئے ہیں ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جو بندہ 500,000 کی دیہڑی لگاتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ان مافیاز کو یا اسمگلرز کو پے کرتا ہوگا یا پاکستان چھوڑ کے چلا جائے۔ اس کا مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ زمین ہوگی، کچھ جمع پونجی ہوگی، کوئی پیرنٹس کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ ہمیں پیسے دو، ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے، اور اپنی جان کو رسک میں بھی ڈال لیتے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے کہ کسی طرح یہ اسکلڈ ورکر ہیں تو کوئی ورک پرمٹ کے ذریعے کسی ملک میں چلیں گے، یہ بھی نہیں سوچتے پتہ نہیں اسکلڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ جو راستہ اختیار کرتے ہیں یہ خود بھی ذمہ دار ہیں، یہ انہوں نے کوئی پرانی اسٹوریوں سے کچھ نہیں سیکھا، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید اس حادثے کا شکار نہیں ہوں گے۔ بعد میں جناب وہ پھر افسوسناک خبریں آتی ہیں پاکستان سے، وہ گھرانے جو ہے
وہی جملے میڈیا میں لکھے ہوتے ہیں کہ صفِ ماتم بچ گئی گھروں میں، قرآن مچ گیا، ایک خاندان کے اتنے نوجوان تھے. نہ پیرنٹس کی یہ سنتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، یا پیرنٹس اگر ان کو انکریج کرتے ہیں تو پھر یہ بھی بڑی شرمناک یا عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جان کو زندگی میں ڈالتے ہیں. یا بچے جو ہیں وہ آپ کی سنتے نہیں ہیں، وہ خود شاید گھر سے بھاگ گئے ہیں یا پیسے لے کے، یا آئی ڈونٹ نو وہ بچے آپ کو کس طرح کنونس کر لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا جی، ہم پہنچ جائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. تو ظاہر ہے اصل بات تو یہی ہے نا کہ لوگ اپنے ذریعہ معاش کے لیے یا بہتر فیوچر کے لیے اس طرح کا رسک لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. ہر کوئی ذمہ دار ہے، میڈیا بھی ذمہ دار ہے کہ ان کو کلیئر پکچر نہیں دکھاتا کہ کتنے مصائب ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنا جان جوکھوں کا کام ہے، کتنا. اور پھر جو ذمہ دار حکومتیں ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں کہ یہ مافیاز کو نہیں پکڑ دی. پھر وہ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی حکومت بھی ذمہ دار ہے، یا جتنی بھی گورنمنٹس ہیں کہ وہ عوام کو اتنا خوش نہیں کر سکے کہ ان کے پاس کاروباری یا جابس کے مواقع نہیں ہیں، کہ لوگ مایوس ہو کے ملک چھوڑ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ لیگل طریقے سے چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں. ہر کوئی نہ کہیں ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ شاید ایک کان میں یہ آواز پڑ جائے تو سمجھیں گے مطلب حل ہو گیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ویڈیو کو آگے آپ شیئر ضرور کیجئے کہ کوئی ایسا نوجوان جو خدا نخواستہ سوچ رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے، خدا نہ کرے، تو شاید وہ اس ویڈیو دیکھ کے اس کے دل میں کوئی اپنے لیے رحم یا اپنی فیملی کے لیے رحم پیدا ہو کہ پلیز خدا رہا یہ والا کام نہ کریں، بس کر دیں. آپ کیا کر رہے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں جا کے مزدوری کر لیں، مڈل ایسٹ میں چلیں جائیں اگر آپ کے لیے ایزی ہے. آپ نے کام کرنا ہے، پیسہ بنانا ہے، فیوچر سنوارنا ہے، گھر کو سپورٹ کرنا ہے، اور بڑے طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں آپ کے پاس چانسز نہیں ہیں، لیکن کوئی اور چکر چلا لیں، یہ نہ کریں پلیز. تو اپنا بہت خیال رکھیں. افسوس ہے نوجوانوں کی زندگی گئی. خداوند ان کے خاندانوں کو صبر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. بہت مہربانی. گاڈ بلیس یو.